السلام علیکم عزیز طلباء، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا موضوع جماعت دہم نظم نمبر 2 جو کہ نعت ہے، اس کو ہم پڑھیں گے۔ اس نظم کے مشکل الفاظ کے معنی، اشعار کے مفہوم اور تشریح پر بات کریں گے۔ تو آئیے ہم اس نظم کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلا شعر ہے: رسول مجتبیٰ کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے، خدا کے بعد بس وہ ہیں، پھر اس کے بعد کیا کہیے۔ رسول مجتبیٰ کہتے ہیں پسندیدہ کو، تو رسول مجتبیٰ پسندیدہ رسول۔ محمد مصطفیٰ کہیے، مصطفیٰ کہتے ہیں چنا ہوا۔ خدا کے بعد بس وہ ہیں، پھر اس کے بعد کیا کہیے۔ مفہوم شعر نمبر 1: رسول مجتبیٰ کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے، خدا کے بعد بس وہ ہیں، پھر اس کے بعد کیا کہیے۔ مفہوم: آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک کو مجتبیٰ کہیں یا مصطفیٰ کہیں، خدا کی ذات کے بعد کائنات میں اگر کسی کا رتبہ، مقام اور عظمت سب سے زیادہ ہے تو وہ صرف اور صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک ہی ہے۔ دوسرا شعر ہے: شریعت کا ہے یہ اسرار، خاتم الانبیاء کہیے، محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب خدا کہیے۔ شریعت اسلامی قوانین کو کہا جاتا ہے۔ اسرار تقاضے کو بھی کہتے ہیں، تقاضا یا ضد، دونوں معنوں میں یہ استعمال ہوتا ہے۔ ختم الانبیاء یعنی آخری نبی، محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب خدا کہیے۔ محبوب خدا، خدا کا پیارا۔ آئیے اب اس شعر کے مفہوم کی طرف چلتے ہیں۔ مفہوم شعر نمبر 2: شریعت کا یہ اسرار، ختم الانبیاء کہیے، محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب خدا کہیے۔ مفہوم: شریعت کا ہم سے یہ سخت اصرار اور تقاضا ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ختم الانبیاء مانیں اور کہیں، اور محبت کا تقاضا ہے کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صرف ایک نبی یا رسول ہی نہ پکارا جائے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محبوب خدا کہا جائے۔ اس نظم کا تیسرا شعر ہے: جب ان کا ذکر ہو دنیا سراپا گوش ہو جائے، جب ان کا نام آئے مرحبا صلی علی کہیے۔ جب ان کا ذکر بات کو کہتے ہیں، بات یا تذکرہ۔ دنیا سراپا گوش ہو جائے، سراپا گوش ہو جانا، خاموشی سے سننا، خاموش ہو جانا یا خاموشی سے سننا۔ جب ان کا نام آئے مرحبا صلی علی کہیے۔ مرحبا خوش آمدید کو کہتے ہیں۔ صلی علی ان پر درود ہو۔ آئیے اب اس شعر کے مفہوم کی طرف چلتے ہیں۔ مفہوم شعر نمبر 3: جب ان کا ذکر ہو دنیا سراپا گوش ہو جائے، جب ان کا نام آئے مرحبا صلی علی کہیے۔ مفہوم: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی عظمت یہ ہے کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک ہوتا ہے
تو دنیا ہمتاً گوش ہو جاتی ہے، یعنی خاموشی اور دھیان سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک سنتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی آئے تو سننے والے اور بولنے والے عقیدت و محبت سے جھوم اٹھتے ہیں اور دل و زبان سے مرحبا یعنی خوش آمدید اور صلی علی یعنی ان پر درود و سلام پڑھتے ہیں۔